بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر صدق اللہ العظیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی نازل ہوئی، پہلا پیغام اللہ کا پہنچایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے لحاف اڑھا دو، مجھے کپڑا اڑھا دو۔ اسی طرح وحی کے نزول کے شروع زمانے میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دیکھا آسمان پر حضرت جبریل علیہ السلام کرسی پر تشریف فرما تھے، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور کانپ رہے تھے، تو اس وقت بھی آپ نے گھر والوں سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھا دو۔ تو ان واقعات کی نسبت سے کہ جب آپ نے آ کے چادر اوڑھ لی، لحاف اوڑھ لیا، کملی اوڑھ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محبت سے یا ایھا المزمل، اے لحاف میں لپٹے ہوئے، یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹے ہوئے کہہ کر پکارا ہے۔ مفسرین کے مطابق سورۃ مزمل تیسرے نمبر پر نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، تیسرے نمبر پر نازل ہونے والی صورت ہے۔ اسی طرح سورۃ مدثر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چوتھے نمبر پر نازل ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چوتھا پیغام آیا، چوتھی وحی آئی، وہ سورۃ مدثر ہے۔ سورۃ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹے ہوئے، قم، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، اور ڈراؤ، یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈراؤ، اللہ کے احکام پہنچاؤ، آخرت کی فکر دلاؤ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرو، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اس میں ظاہری طہارت کا بھی اہتمام آ گیا کہ اپنے ظاہری لباس کو بھی پاک رکھو۔ اس سے پچھلی صورت میں جیسے اللہ نے فرمایا تھا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، تو اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کا ایک طریقہ بتا دیا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ اذان میں بھی ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اسی طرح نماز میں بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، نماز کی ابتدا ہی اللہ اکبر کہنے سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ اکبر کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں آسمان پر ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جنت چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اس کے باغات ہیں، درخت ہیں۔ اس آیت میں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کہہ کر ہمیں اللہ کی بڑائی کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ جب ہم کثرت سے اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو دل میں اللہ کی بڑائی آئے گی اور مخلوق کی بڑائی دل سے نکل جائے گی، کیونکہ بڑی تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، سب اللہ کے محتاج، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھیں، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور بری چیزوں سے دور رہے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور اس لیے احسان نہ کرو کہ تمہیں زیادہ ملے، یعنی دوسروں کے ساتھ احسان کرنا اس لیے کہ پھر دوسرے بدلے میں ہمارے ساتھ احسان کریں، ہمیں بدلے میں زیادہ دیں، تو یہ نیک لوگوں کا طریقہ نہیں، بلکہ
احسان کرنا، نیکی کرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والی ربی کا فصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، دین کے سب احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبر کا حکم دیا اور ساتھ بتا دیا صبر بھی کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ صبر ہوتا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، صبر ہوتا ہے نیکی پر ثابت قدم رہنے کے لیے، صبر ہوتا ہے تکالیف پر، مصائب پر، مشکلات پر۔ تو جتنے بھی صبر کے مواقع ہیں ان پر صبر کرنا، اور صبر بھی اللہ کے لیے کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔